یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کتاب کے خالق کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کتاب کا جو پبلشر ہوتا ہے اس کی بھی اپنی ایک خدمت ہوتی ہے، اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ جب اس فیلڈ میں آیا ہوں تو کسی بھی کتاب کو اپنی کتاب سے زیادہ بار گہرائی سے دیکھنا پڑتا ہے کہ اب جب اس کو چھاپنا ہوتا ہے تو وہ کتنا مشکل کام ہے۔ تو میں داد دیتا ہوں جی عرفان صادق صاحب کو، نسیم شیخ صاحب کو، کہ آپ پبلشنگ کے اس شعبہ میں جو ہے وہ پوری استقامت کے ساتھ موجود ہیں۔ تو آج کی اس تقریب کی جو کتاب ہے فسانہ دل بڑا مختصر، اس کے پبلشر اور خود بہت بڑی ادبی شخصیت نسیم شیخ صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیے اور اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے، غفار ہے، مسبب الاسباب، اور یقیناً اس نے مجھے توفیق عطا کی کہ میں عہد حاضر کی ایک ایسی شاعرہ، ایک ایسے افسانہ نگار، ایسے ناول نگار جس کی کتابیں، جس کے افسانے یقیناً ایسے ہیں کہ جن پر گفتگو کی جا سکے، اور میں شرف اللہ کے حکم سے اس پر مجھے یہ عطا ہو رہا ہے کہ میں اس پر لب کشائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب یہ کتاب شاذ ملک نے مجھے بھیجی تاکہ سب اس کو دیکھیں اور اس کو کمپوز بھی کرنا ہے اور اس کی اشعار کے سلسلے کو بھی آپ نے جاری رکھنا ہے، تو میں نے جب یہ افسانے دیکھے تو میں نے کہا کہ شاید یہ تو کہانی ہے، تو کہیں نہیں سر، یہ تو سچی کہانیاں ہیں، اور ان سچی کہانیوں سے میں نے افسانے کشید کیے۔ جب یہ بات میں نے سنی تو میں نے سرچ کی اس کے اوپر کہ دیکھیں بھائی آج سے پہلے اس طرح سے موجود ہیں سچی کہانیوں پر افسانے۔ یہ ایک عجیب سی بات میرے لیے تھی، میں نے اس کی تحقیق کی تو مجھے سچی کہانیاں تو ملی مگر افسانے نہیں ملے اس میں، کیونکہ افسانے کا ایک الگ پیٹرن ہے، افسانے کا ایک اپنا ایک اپنی سمجھے کہ اس کی ایک تصویر ہے جو افسانے کی پوری شکل کو واضح کرتی ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی، میں نے شاذ سے کہا، میں نے کہا تمہیں بہت بہت مبارک ہو، تم یورپ کی پہلی شاعرہ بن رہی ہو جس کی افسانوں پر سچی کہانیوں کے بیس کے اوپر کتاب آ رہی ہے۔ تو یہ اس سلسلے کی یہ ایک کڑی تھی، اور الحمدللہ میں شاذ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اتنی خوبصورت ایک نئی چیز ہمارے سامنے آئی افسانے کی شکل میں، تو شاذ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس کتاب میں نے کچھ لکھنے کی کوشش کی تھی، ایک مضمون تھا چھوٹا سا، وہ میں چاہتا ہوں کہ شاذ ملک وہ موتی ہے جو خاموشی کی سانسوں سے کہانیاں جذب کر لیتی ہے۔ اردو افسانہ ادب کی ایک نسلی صنف ہے جو زندگی کے کسی ایک پہلو یا واقعے کو اختصار اور دلچسپ انداز میں بیان کرتی ہے۔ اس کی تاریخ کا آغاز 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں ہوا۔ پریم چند جیسے لکھنے والوں کی کاوشوں سے اسے نئی بلندیوں تک پہنچا دیا گیا۔ افسانے میں کسی ایک واقعے یا زندگی کے ایک پہلو پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے تاکہ پڑھنے والے کو وحدت کا احساس ہو، ایک تاثر ہے وحدت کا جائے کہ اس میں ایک ہی موضوع ہے، ایک ہی چیز ہے، اور اس کے اوپر افسانہ بن رہا ہوتا ہے۔ افسانے میں تخیلاتی اور نفسیاتی موضوعات کو اہمیت حاصل ہوتی ہے جو اسے حقیقت کے بجائے خیالات کی دنیا میں لے جاتا ہے، مگر جدت پسندی کی بدولت افسانے کو پرے پرواز عطا ہوئے اور افسانوں میں ایسی کہانیوں کو شامل کیا گیا جو انسانی ذہن کو جھنجھوڑنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ شاذ ملک نے بھی افسانے کو جدت کا روپ دینے کی کامیاب کوشش کی ہے اور سچی کہانیوں کو افسانے کے رنگ میں رنگ کر کرتاس پر وہ افسانے سجائے جنہیں پڑھ کر یقیناً ان کا قاری مایوس نہیں ہوگا۔ اردو افسانے کا آغاز 1870 کے آس پاس ہوا جب سر سید احمد خان نے گزرا ہوا زمانہ جیسی تحریریں لکھی، جنہیں پڑھ کر موجودہ دور کے نقاد بھی بآسانی کہتے ہیں کہ یہ تحریریں نایاب ہیں اور یہ تحریریں اردو کا اولین افسانہ قرار دی جا سکتی ہیں۔ جدید افسانے کا دور 1903 میں راشد الخیری کی نصیر اور خدیجہ اور بعد میں پریم چند کی تحریروں نے اس صنف کو مقبولیت دلائی۔ پریم چند کے اولین مجموعے سوز وطن جو 1908 میں شائع ہوا
میں سامراج، دشمن، وطن پرست جذبات کی ترجمانی کی گئی جسے حکام نے ضبط کر لیا۔ پریم چند نے افسانے کو نئی بلندیوں پر پہنچایا اور ان کی فنی ارتقاء نے اردو افسانہ نگاری کو متاثر کیا۔ ابتدائی دور میں داستانوں کی جھلک نظر آئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ افسانی فن میں تبدیلی آئی اور اس میں جدیدیت، نفسیات اور شعور کی روح جیسے عناصر شامل ہوتے گئے۔ سجاد حیدر یلدرم اور سلطان حیدر جوش جیسے لکھنے والوں نے بھی اردو میں مختصر افسانے کے نمونے پیش کیے۔ افسانے میں نقطہ نظر کی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھا جائے تو ہر کوئی اپنا خاص نقطہ نظر رکھتا ہے اور اسی کو پیش کرنے کے لیے قلمکار لکھنا شروع کرتا ہے۔ اسی طرح افسانہ نگار ایک نقطہ نظر ہوتا ہے جسے وہ اپنے افسانے میں پیش کرتا ہے۔ یہی نقطہ نظر ہی پلاٹ اور کردار کی عمارت بھی کھڑی کرتے ہیں، یعنی پلاٹ اور کردار اسی نقطہ نظر یا مرکزی خیال کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ نقطہ نظر بہت زیادہ واضح اور نمایاں نہ ہو، بلکہ اشاروں کا سہارا لیا جائے، یعنی کوئی بھی مقصد کی بات کھل کر نہیں کی جاتی بلکہ سب کچھ اشاروں میں بیان کیا جاتا ہے۔ سب کچھ اشاروں میں بیان کیا جاتا ہے۔ اسلوب اور انداز بیان کی اہمیت تو ہر صنف ادب میں ہے، لیکن افسانے میں اسلوب کی اہمیت کچھ زیادہ ہی ہے۔ میرے سامنے شاذ ملک کی افسانوں کا مجموعہ ہے جو سچی کہانیوں پر مبنی ہے اور میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ مجھے حیرت ہے کہ شاذ ملک نے کس خوبصورتی سے سچی کہانیاں بیان کی ہیں۔ یہاں میں یہ بات کہتا چلوں کہ افسانوں میں سچی کہانیاں شامل کر کے انہیں افسانے کے جامع میں باریکی اور مستقی سے داخل کر کے نکھارنا شاذ ملک کا وہ کارنامہ ہے جسے دنیا ادب یاد رکھے گی۔ سچی کہانیوں پر مبنی افسانوں کی یہ کتاب یورپ میں کسی افسانہ نگار کی اولین کاوش ہے جس کی بنیاد سچی کہانیوں پر کھڑی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے شاذ ملک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شاذ ملک ایک ذہین قلمکار ہے۔ ان کے ناول ہوں یا افسانے، ان میں ان کا رنگ اپنی الگ ہی پہچان قاری کو دکھاتا ہے۔ شاذ ملک نے زندگی کے جزیات کا مطالعہ و مشاہدہ عمیق انداز میں کیا۔ یہی سبب ہے کہ انہوں نے افسانوں کے ذریعے ایسی فضا قائم کی ہے کہ ان کا قاری ان کے افسانوں کے کرداروں سے نفرت یا ہمدردی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ شاذ ملک نے افسانوں میں ایسے اشارات یا جزیات کا استعمال کیا ہے کہ ان کی مدد سے بہت تفصیلات قاری کے ذہن میں خود بخود عکس ہو جاتی ہیں۔ میرے نزدیک ایک افسانہ نگار کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور شاذ ملک یہ کامیابی سمیٹ چکی ہے۔ شاذ ملک کی شاعری روحانیت کے رنگ میں رچی بسی ہے۔ اللہ نے شاذ ملک کو قلم کی نعمت عطا کی اور شاذ ملک اس قلم کو قرطاس پر درست سمت چلا رہی ہیں۔ شاذ ملک کے زبان و بیان کے ساتھ ساتھ الفاظ برتنے کا فن جانتی ہیں۔ انہیں علم ہے کہ ان کا اسلوب کیا ہے اور قاری کی سوچ کیا ہے۔ وہ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر کہانی بنتی ہیں۔ یہی سبب ہے کہ شاذ ملک کی تحریریں ان کے ہونے کی علامت ہے۔ میری دعا ہے اللہ کرے زور قلم مدلل اور ابلاغ سے بھرپور یہ تعارفی مضمون جو ہے قابل تحسین بھی ہے، قابل تقلید بھی ہے کہ ایک پبلشر جو ہے اگر جب کسی بھی تخلیق کو جو ہے وہ مرصع شعور پہ لے کے آتا ہے تو وہ مکمل اس سے شناسائی رکھتا ہے۔